اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ کون سا زمانہ؟ جب یہ آیت مبارکہ ریویل ہوئی، اتری، اس زمانے کی قسم، یا اس سے پہلے زمانے کی قسم، یا آج کے زمانے کی، یا آنے والے قیامت تک کے زمانے کی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہر اس زمانے کی قسم جس میں یہ آیت پڑھی جائے گی، تلاوت کی جائے گی۔ یعنی اگر آج یہ آیت مبارکہ تلاوت ہو رہی ہے تو اس زمانے کی بھی رب تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ خسارہ کیا ہے؟ خسارہ یہ ہے کہ فائدہ ہو سکتا تھا لیکن فائدہ اٹھایا نہیں جا رہا، بلکہ خسارہ ہو گیا، فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ وقت سے، حالات سے، موقع سے، معاملات سے، ریسورس اور وسائل سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ ذرا بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں۔ میں نے کسی کاروبار میں پیسہ لگایا، وہ میری انویسٹمنٹ ہے، وہاں سے مجھے اس کا پروفٹ آیا، وہ میرا پروفٹ ہے۔ کوئی ریگولر انکم آ رہی ہے تو وہ میری ریگولر انکم ہے۔ لیکن میں نے پیسہ لگایا اور سارا میرا پیسہ بھی ڈوب گیا اور پروفٹ بھی نہ آیا، یہ ہے نقصان۔ نہیں جی، میں نے جو پیسہ لگایا تھا وہ پیسہ تو واپس آ گیا لیکن پروفٹ نہیں آیا، یہ ہے خسارہ، یہ ہے خسارہ۔ یعنی فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، فائدہ ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا، فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا لیکن نہیں اٹھایا، یہ خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، ماں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، حق کی بات کی اور پھر صبر کیا۔ یقین کریں یہ آیت مبارکہ یہ ایک کامل جامع کانسٹیٹیوشن کی نشاندہی ہے۔ اگر کوئی ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کرے، حق کی بات کرے اور پھر صبر کرے، تو یہ کامل ضابطۂ حیات ہے، یہ کامیابی کی دلیل ہے، یہ ایک جامع کانسٹیٹیوشن ہے۔ اب آپ، میں، ہم سب اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کہیں ہم خسارے والے تو نہیں ہیں؟ کیا ہم ایمان والے ہیں؟ ہاں جی ہیں، کلمہ گو ہیں۔ کیا ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں؟ خود ہی اپنا محاسبہ کر لیں۔ اگر کرتے ہیں تو شکر گزاری کریں، اور اگر نہیں کرتے تو فکر کریں۔ اعمال صالحہ ہر وہ عمل جس سے اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، ہر وہ نیک عمل جو آپ کے نامہ اعمال میں نیکی، خیر اور بھلائی کر کے لکھ لیا جائے، ہر وہ صالح عمل جس سے مخلوق راضی ہو، جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، نہ کہ مخلوق کو نقصان پہنچایا جائے، اپنے تھوڑے سے فائدے کی خاطر کسی کا نقصان کر دیا جائے۔ نہیں، وہ اعمال صالحہ نہیں ہے۔ اچھے کام کیے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور محبت میں کیے جائیں، پھر حق کی بات کریں۔ اب حق کی بات کیا ہے؟
اگر اسی بات پر اسی موضوع پر اگر بیان شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے 2-3 گھنٹے ایسے ہی گزر جائیں گے کہ حق کی بات کیا ہے۔ حق کی بات ہے سب سے پہلی سچ بولا جائے، آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلے، یہ ہے حق کی بات۔ پھر حق کی بات یہ ہے کہ جو سچ ہے، جو ٹرو ہے، جو صحیح ہے وہی کہا جائے، نہ کسی کے دباؤ میں، نہ کسی کے پریشر میں، نہ کسی کی محبت میں، نہ کسی کے ڈر سے، کوئی اوٹ پٹانگ بات، کوئی ادھر ادھر کا کیا کہتے ہیں جھوٹ یا مبالغہ اپنی باتوں میں شامل نہیں کرنا۔ اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو وہ بھی حق اور سچ کے ساتھ بیچیں، اس میں کوئی نقص ہے تو بتا دیں کہ جی اس میں یہ نقص ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہیں، اپنی چیز کی بے جا تعریف کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ حق کی بات کرنی ہے جو سچ ہے۔ کہیں آپ کو وٹنس کے لیے بلایا جائے وہاں بھی سچ کہہ دیں، چاہے وہ مدعی کے خلاف ہے، چاہے وہ گواہ کے خلاف ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کے خلاف ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے وہ کہیں، جو ٹرو ہے، جو ہوا ہے، جو فیکٹ ہے وہ ڈسکس کریں، حق کی بات کریں اور صبر کریں۔ اب صبر کے بھی بہت سارے اینگلز ہیں۔ بھئی میں نے حق کی بات کی، وہ تھوڑی کسی کو کڑوی لگ گئی، اب اس کے بعد اس نے جناب میرے ساتھ کوئی عداوت رکھ لی، کوئی دشمنی بنا لی، اب وہ مجھے نقصان بھی پہنچا رہا ہے، میری برائی بھی کر رہا ہے، تو پھر جب یہ سب کچھ کیا کرے گا وہ تو صبر بھی کریں پھر بھائی، کیوں جی؟ جب آپ حق پر ہوتے ہیں، آپ سچ بول رہے ہوتے ہیں، تو پھر کچھ لوگ جو شیطانی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں یا شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں یا جو سچ کو پسند نہیں کرتے، وہ پھر آپ سے کہیں نہ کہیں عداوت بھی کریں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو ناپسند بھی کریں گے، کہیں نہ کہیں آپ کی برائی بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک صبر یہ بھی ہے کہ جو بھی اللہ پاک نے آپ کو دے رکھا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ، پھر اس پر صبر کریں۔ آپ کی عزت بلند ہو رہی ہے یا آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا ہے، پھر صبر کریں۔ آپ کے رزق میں تنگی ہے یا فراوانی ہے، صبر کریں۔ آپ مشکلوں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں یا آپ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر پریشانی، تنگی، مشکل، مصیبت، آزمائش، بندش پر صبر کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ان چیزوں کو اپنائیں، ان چیزوں کو اپنے جینے کا مقصد بنا لیں، انہی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، سچ بولیں، حق کی بات کہیں، جو ہے اس پر قناعت کریں، صبر کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ سونر اور لیٹر آپ کے حالات و معاملات اچھے ہوں گے، سونر اور لیٹر آپ کی عزت کو بلند کیا جائے گا، سونر اور لیٹر لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی جائے گی۔ کیسے؟ جو سچے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے، سچوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ، حدیث قدسی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے قرب میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، سچائی کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، دین کی پریکٹس کے ساتھ، شریعت و سنتوں کی پابندی کے ساتھ، اور مخلوق کی مدد اور خدمت اور فلاح کے ساتھ جب کوئی اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی
حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، فلاں فلاں بن فلاں فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ اب اللہ کا فرمان ہے، جبرائیل علیہ السلام سن رہے ہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام آپ باقی سردار فرشتوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ بھی اللہ تبارک و تعالی فلاں بن فلاں سے محبت فرماتا ہے، مجھے اس سے محبت کرنے کا حکم ملا ہے، تم سب لوگ بھی اللہ کے اس حکم پر اس فلاں بن فلاں سے محبت کیا کرو۔ اب وہ سردار فرشتے باقی تمام جتنے بھی فرشتے ہیں آسمانی، سب کو یہ نکارہ بجا دیتے ہیں، سب کو یہ بتا دیتے ہیں، سب کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بن فلاں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر یہی محبت جب وہ فرشتے ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، نیچے زمین پر آتے ہیں، تو پھر زمین والوں کو یہی پیغام سنا دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں اللہ سے محبت کرتا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو آپ لوگوں کو بھی حکم ہے کہ اس سے محبت کریں۔ اب زمین والے سارے فرشتے جو ہیں، جب وہ یہ سن لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر انسانوں کے دلوں میں اللہ کے اس بندے کی محبت ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں میں، دوسرے انسانوں میں معتبر ہو جاتے ہیں، عزت والے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی بات دوسرے لوگوں کے جب دلوں میں ڈلتی ہے، دوسرے لوگوں کے دلوں میں آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس بندے کی محفلیں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے لے جا کے اسے کسی اپنی مقرب اور صالح بندے کی محفل میں بٹھا دیتا ہے، کہتا ہے یہ لو، یہ میرے چاہنے والوں کی محفل ہے، یہ میری محبت والے لوگ، قرب والے لوگ ادھر حلقہ ذکر، محفل ذکر سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، تم بھی ان میں بیٹھا کرو۔ اور جب اس کے درجات اور بلند کر دیے جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ارد گرد اپنے مقرب اور صالح بندے لا کے بٹھا دیتا ہے کہ یہ لو بھائی، اس محفل میں بیٹھا کرو، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کی زبانیں اور دل میرے ذکر سے تر رہتے ہیں، ان کے چہرے میرے نور سے چمکتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، ان کا بولنا میرا بولنا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ وہ چل کے جاتے ہیں، وہ نہیں جاتے، میں جاتا ہوں۔ وہ بندہ جو ہے وہ بندہ ہی رہتا ہے، معاذ اللہ کوئی رب نہیں ہو جاتا، استغفر اللہ، وہ بندہ ہی ہے، لیکن اس کا ہر عمل اللہ کے تابع ہوتا ہے۔ جب اس کا ہر عمل اللہ کے تابع ہو، وہ بولے تو اللہ کی رضا کے لیے بولے، وہ دیکھے تو اللہ کی رضا کے لیے دیکھے، وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ واسطے کرے، وہ کسی سے دشمنی بھی کرے تو اللہ واسطے کرتا ہے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، وہ اس لیے اس سے دشمنی کر لیتا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں۔ اور ایک ٹپ آج کی تعلیمات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات یہ کہتے رہے نا کہ یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کی یہ تسبیح، آپ کا یہ ذکر، آپ کا اللہ کو یاد کرنا، عبادت کرنا اللہ کو پسند آئے گا۔ لیکن اگر آپ کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں گھرے ہوئے کسی انسان کی مدد کریں گے، کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلائیں گے، کسی بیمار کی آپ تیمارداری کریں گے،
کسی گرے ہوئے کو آپ سہارا دے کے کھڑا کریں گے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں گے، شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، کسی بیوہ کو سہارا دیں گے، تو یہ زیادہ افضل ہے، اللہ کو زیادہ پسند آئے گا۔ آپ کے عمل اللہ کو پسند آئیں گے اور اللہ آپ کو دوست بنا لے گا، اللہ آپ کو اپنا قرب عطا فرمائے، اللہ کہے گا ہاں یہ بندہ میرا ہے، یہ میری مخلوق کا درد کرتا ہے، احساس کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذکر کرتے ہیں جی، سب ساتھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں جی۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ یا رب العالمین، یا مالک القدوس، سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، آمین۔ اللہ اپنا قرب عطا فرما، آمین۔ اللہ ہمیں اپنا فقر عطا فرما، آمین۔ اپنا توکل عطا فرما، آمین۔ اپنی معرفت عطا فرما۔ آمین۔ یہ جو دعائیں میں نے مانگی ہے نا، اگر یہی نصیب ہو جائے نا جی، تو آپ دنیا کے بادشاہ ہوں گے، کسی اور کی چیز کی طلب و حاجت نہیں رہے گی۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، آمین۔ اپنا توکل عطا فرما، آمین۔ اپنی معرفت عطا فرما، آمین۔ اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا فرما۔ آمین۔ سب کچھ دیا ہے تو نے، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت عطا فرما، آمین۔ جتنی بھی زندگی ہے دین اسلام پر استقامت کے ساتھ گزاریں، اور جب وقت موت آئے تو کلمے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ایسا کرم عطا فرما۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، آمین۔ دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، آمین۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ آمین۔ اللہ اپنے نور سے رہنمائی فرما، ہماری ذلت و خواری، رسوائی اور پریشانی سے ہمیں بچانا، دنیا و آخرت کی ذلت و خواری، رسوائی اور پریشانی سے ہمیں بچانا۔ آمین۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند آ جائے، جیسا تو چاہتا ہے ہمیں دیکھنا، اللہ ہمیں ویسا بنا دے۔ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کل امت مسلمہ کی خیر فرما دے، عالم اسلام کی خیر فرما دے، مسلمان ملکوں، علاقوں، سرحدوں کی خیر فرما دے، مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان جو بیمار ہیں سب کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ سب پر اپنا لطف و کرم جاری ہے ساری، خصوصاً بالخصوص جو ہمارے محفل کے ساتھی ہیں، یا اللہ جو بھی پارٹیسپینٹ ہیں سب پر اپنا کرم عطا فرما، سب کے خاندانوں پر، فیملیوں پر اپنا کرم عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو خیر والا معاملہ عطا فرما، ہم سب کے ظاہر و باطن میں جو بھی دکھ تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں ہیں اپنی شان کریمی سے دور فرما، اللہ اپنے فضل سے دور فرما، اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت والا بنانا، آپس میں پیار، محبت، اتفاق، سلوک والا بنانا، یا اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اللہ اولاد اور مال کے فتنے سے ہمیں بچانا، اللہ ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پر کاربند فرما، ہمارے آباء و اجداد کے، ہماری اولادوں کے، ہماری نسلوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما، جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما، ہمارے مشائخ اساتذہ کے والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما، جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، حضور سرکار وکیل صاحب مبارک کے درجات اعلیٰ ترین فرما، اللہ آپ کے
خانوادوں کی خیر فرما، آپ کے آستانوں کی خیر فرما، آپ کے خلفاء کی خیر فرما، جہاں جہاں بھی آپ محفلیں ذکر سجا رہے ہیں ان محفلوں میں بہت سارا عروج عطا فرما، حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما، حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما، جتنے بھی صاحبزادگان ہیں اللہ ان کے بھی درجات اعلیٰ ترین فرما، اللہ ہم سب کو ان ولیوں کی فیض و برکات سے سدا مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرما، جن جن بھائیوں نے، دوستوں نے، احباب نے دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے، ہماری تمام دعائیں اللہ ان کے حق میں بھی قبول و مقبول فرما۔ عمر بابا جو کینیڈا میں ہیں ان پر، ان کی فیملی پر اپنا کرم عطا فرما۔ محبوب عالم صاحب ہیں، عالم صاحب ان کی زوجہ ہیں، ان پر بھی اپنا کرم عطا فرما۔ ہمارے بھائی نظر صاحب ہیں، ان کی مسز ہیں، اللہ ان دونوں پر بھی اپنا خاص الخاص، بچوں پر بھی، فیملیوں پر بھی اپنا خاص کرم عطا فرما۔ جو یہاں کے ساتھی ہیں، حلقہ احباب ہیں، یا اللہ پاک سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ جنہوں نے بھی آج تک ہم سے محبت کی، ادب کیا، خدمت کی، صحبت و سنگت اختیار کی، اللہ سب پر اپنا لطف و کرم صدا کے لیے جاری ساری فرما۔ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی محافل ذکر سجتی ہیں، حلقہ ذکر سجتے ہیں، یا اللہ وہاں پہ بہت سارا اپنا لطف و کرم عطا فرما دے، منبع فیض و برکات بنا دے ان جگہوں کو۔ جنہوں نے بھی آج تک دامے دھرمے قدمے سخنے صلاحیت سے، وقت سے، پیسے سے جس طرح کی بھی خدمت کی ہے، سب کی خدمات کو قبول فرما، سب کو دنیا و آخرت میں اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، ہم کسی قابل تو نہیں ہیں، بس جیسے بھی ہیں اللہ تیرے بندے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہم سے دین کا کام لے لے۔ اللہ تو صاحب اختیار ہے، ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تو جس سے چاہے جتنا چاہے دین کا کام لے سکتا ہے، تو چاہے تو مکڑیوں سے دین کا کام لے لیتا ہے، تو چاہے تو ابابیلوں سے دین کا کام لے لیتا ہے۔ اللہ ہم تیرے عاجز سے بندے ہیں، ہم سب سے دین کا کام لے لے، ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمارے مال کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ وہ مال بھی تو تیرے ہی دیا ہوا ہے، تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اللہ کسی چیز کا مان نہیں ہے، کسی چیز کا مان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، ہمارا مان یا رب العالمین تو ہے، کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، یہ ہمارا مان ہے، ہمارا مان رکھ لینا۔ ہمارا مان تیرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کہ ہم ان کے امتی ہیں، ہمارا مان رکھ لینا۔ اللہ تو پسند فرماتا ہے، تیرا فرمان ہے کہ یہ امت دوسری امتوں پر گواہ ہے۔ اللہ ہمیں اس لائق بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں قبول فرما لے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو نے زمین پر انسان کو اپنا نائب کہا، اللہ اس نیابت کے ہم قابل تو نہیں، ہمیں قابل بنا دے، ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند آ جائے، ویسا بنا دے جیسا تو اپنے نائب کو چاہتا ہے دنیا میں بنانا۔ اللہ ہم تیرے اور تیرے محبوب کے تابع دار، وفادار، نوکر اور چاکر بن کے رہنا چاہتے ہیں، ہم پر کرم فرما، ہمیں قبول فرما، ہماری اولادوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ ہم پر راضی ہو جا، تیری رضا چاہتے ہیں، ہم پر راضی ہو، تیرے فضل کی تلاش میں ہے، اللہ اپنا فضل عطا فرما۔ ہمارے ظاہر و باطن میں جو بھی دکھ تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، آزمائشیں، بندشیں ہیں، سب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور کر دے۔ ہم کسی چیز کے قابل نہیں، اللہ بڑے کمزور ہیں، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنے علم میں، اپنی سوچوں میں، اپنی نیتوں میں بہت کمزور ہیں ہم۔ اللہ ہماری کمزوری کی طرف نہ دیکھنا، اپنے کرم کی طرف دیکھنا، اپنا کرم عطا فرماتے رہنا۔ اللہ ہماری عاجزی قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما۔ جنہوں نے بھی جس طرح کی بھی دعائیں مانگی آج تک، سب قبول فرما لے، جو دلوں میں رہ گئی وہ بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے مانگی وہ بھی قبول فرما لے۔ اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا، سنیا تو اپنی شان کے لائق عطا فرما دے۔ آمین 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 آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ
حبیب محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ آپ سب کو آج کی محفل بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ کے نصیب و مقدر اچھے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔